بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ موضوع پر مبنی ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے وجود میں آنے سے کتنے عرصے بعد پیدا کیے گئے اور ان کی زندگی سے وفات تک کے تمام اہم واقعات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آج ہم آپ کو دنیا کے مختلف مذاہب میں قدیم روایات کے مطابق دنیا کی ابتدا کے تصور سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، موضوع طویل ہونے کے بعد ہم نے اس موضوع کو چند اقساط میں تقسیم کیا ہے۔ آج کی پہلی قسط میں ہم آپ کو دنیا کی ابتدا اور مختلف مذاہب کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور ہے، اس سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ تخلیق کائنات، ابتدائے حیات، انسانی زندگی کے کیمیائی اور حیاتیاتی ارتقاء کے بارے میں تقریباً تمام قدیمی مذہبی دیوملائی قصوں، قدیم اساطیر اور روایات میں مختلف انداز میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق قدیم ترین مہذب اقوام میں سب سے پہلے سرزمین عراق میں سمیری قوم آباد تھی، جس کا وجود تقریباً 4000 سال قبل مسیح تسلیم کیا گیا۔ تخلیق سے متعلق پہلا عقیدہ بھی اسی قوم کی ایک ایسی نظم سے ملتا ہے جو بابل کے قدیم آثار سے مٹی پر لکھی ہوئی تختیوں پر دستیاب ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ تب پانی کی تہوں میں ہیجان پیدا ہوا اور دیوتاؤں کی تشکیل ہوئی۔ سب سے پہلے لحمود دیوتا اور لہامو دیوی ظاہر ہوئی، اور بہت دنوں کے بعد عنصر یعنی نر اور کیسر یعنی مادہ کی تشکیل ہوئی۔ ان سے انو یعنی آسمان پیدا ہوا اور انو سے آیا یعنی زمین پیدا ہوئی۔ ناظرین، مصری تہذیب کی داستان تخلیق ایک اہرام پر کندہ پائی گئی۔ اس داستان میں شواترم کی تخلیق بتائی گئی ہے، جو ہوا کا دیوتا تھا۔ اس کے بعد تفتوت دیوی کی پیدائش ہوئی، جو نمی کی دیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ان کے ملاپ سے گیب نامی دیوتا پیدا ہوا، جسے زمین کا دیوتا مانا گیا۔ پھر نوت دیوی پیدا ہوئی، جو آسمان کی دیوی کہلائی۔ یہاں زمین کو نر اور آسمان کو مادہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، چینی روایات کے مطابق پاتکو دیوتا نے زمین میں آسمان پیدا کیے، جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا کیے، لیکن وہ اس مخلوق سے خوش نہیں تھا۔ لہٰذا پاتکو دیوا نے انسانی پتلے بنانا شروع کیے۔ جو ہی یہ پتلے خشک ہوئے، ان میں کسی میں ین اور کسی میں یانگ کی قوت پیدا ہوئی۔ ان کے خیال میں یانگ فاعل اور ین مفعول قوت تھی۔ ناظرین، مصری روایات کے مطابق تخلیق سے پہلے پانی ہی پانی تھا۔ تب اس میں ایک انڈا یا پھول نمودار ہوا۔ ایک مدت تک یہ پھول پانی پر تیرتا رہا۔ پھر اس انڈے یا کنول کے پھول سے انو پیدا ہوا۔ پھر اس انو سے تفتوت، شو، گیب اور نوت پیدا ہوئے۔ اس کے بعد شو اور تفتوت دونوں نے اپنے آپ کو گیب اور نوت کے اندر داخل کیا۔ شو اور گیب نر ہیں، جبکہ تفتوت اور نوت مادہ ہیں۔ پھر انو نے گیب کو اپنے پاؤں کے نیچے داب دیا اور نوت کو بلند کر دیا۔ اس طرح زمین اور آسمان جو آپس میں جڑے ہوئے تھے جدا ہو گئے۔ ناظرین، رگ وید میں ابتدا میں زمین و آسمان، مادہ و نر کو یکجا بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کو جدا ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ آریوں کے عقیدے کے مطابق اندر دیوتا دھرتی اور آکاش کا بیٹا ہے، اور وہ اس وقت پیدا ہوا جب دھرتی، زمین اور آکاش یعنی آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اندر نے دھرتی کی چھاتیوں سے سومرس پیا، جس سے اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ آکاش بھی اس سے ڈرتا تھا۔ لہٰذا اندر کی حکومت زمین و آسمان کے درمیان اتنی مستحکم ہو گئی کہ آسمان خوف زدہ ہو کر زمین سے بہت دور چلا گیا۔ سمیریوں کے بادشاہ اشور سینی پال کے کتب خانے سے 7 ایسی تختیاں ملتی ہیں جن میں انسانی تخلیق کی کہانی تحریر ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بعد دیوتا بعل نے مٹی کو اپنے خون میں گوندھ کر انسان کا پتلا بنایا، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ بائبل میں ہے کہ خداوند نے اس کو سب سے پہلے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان میں جان پڑی۔ بائبل کی آیات میں 7 دنوں میں کائنات اور اس کی تخلیق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔
خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کرتے ہوئے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ اور شام ہوئی، صبح ہوئی، سو پہلا دن شروع ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ لہٰذا خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ شام ہوئی، صبح ہوئی، سو دوسرا دن شروع ہوا۔ خدا نے کہا آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا۔ خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو اپنی اپنی جنس کے موافق اور پھلدار درختوں کو ان کی جنس کے موافق اگایا۔ خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ شام ہوئی، صبح ہوئی، سو تیسرا دن شروع ہوا۔ ناظرین، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ ملک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، نیر اکبر دن پر حکومت کرے اور نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکومت کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ شام ہوئی، صبح ہوئی، سو چوتھا دن شروع ہوا۔ ناظرین، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ پانی کے جانداروں کو کثرت سے پیدا کریں اور زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو پانی سے بکثرت پیدا کرتے ہوئے یہ کہا کہ خوب بڑھو اور پھلو، اور ان سمندروں کو پانی سے بھر دو تاکہ پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ شام ہوئی، صبح ہوئی، اور پانچواں دن شروع ہوا۔ ناظرین، خدا نے کہا کہ جاندار، چھپائے، رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کریں۔ ایسا ہی ہوا، اور خدا نے جاندار اور جنگلی جانوروں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور رینگنے والے جانوروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ کے مانند بنائیں گے، اور وہ سمندروں کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور سب جانداروں کو جو زمین پر رینگتے ہیں اپنے اختیار رکھیں گے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور ان جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کے کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ وہ سب بہت اچھا ہے۔ شام ہوئی، صبح ہوئی، اور چھٹا دن شروع ہوا۔ ناظرین، اس میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جیسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بائبل کا یہ نظریہ 18ویں صدی عیسوی تک ناقابل تردید رہا، لیکن یورپ کی نشاط ثانیہ کے بعد پہلے بفن، پھر کانٹ اور پھر ڈارون نے
یہ نظریہ ارتقاء کے ذریعے یہودی عقائد کو جھٹلایا اور علم طبیعات الارض، علم اثریات اور علم الانسان کے ذریعے ثابت کر دیا کہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہے۔ روئے زمین پر حیات کا آغاز کئی کروڑ سال پہلے عمل میں آیا تھا اور انسان کئی لاکھ سال سے مختلف اشکال میں موجود تھا۔ زمین کی کھدائی کے دوران جو قدیم دور کی ہڈیاں، جنہیں حضوری آثار کا نام دیا گیا ہے، لاکھوں سال پرانی بتائی گئی ہیں۔ طبیعات الارض کی تحقیقات کے مطابق موجودہ انسان کا محدث اعلیٰ بوزنا تھا، جو ارتقاء کے منازل طے کرتا ہوا ایک نئی نوع میں تبدیل ہو کر روماپیتھیکس اور پھر ترقی یاب ہو کر اسٹرالوپیتھیکس کے نام سے موسوم ہوئی، جن کی دریافت جاوا اور ہائیڈلبرگ میں ہو چکی ہے۔ ناظرین، مزید لاکھوں سالوں کے بعد ہومو سیپینس مرز وجود میں آیا، جس کی 2 قسمیں نیاندرتھل اور کرومیگن مشہور ہیں، جن کے ڈھانچے بالترتیب مغربی جرمنی کے مقام نیاندرتھل اور فرانس کے غار کرومیگن سے برآمد ہوئے۔ ان تحقیقات کے مطابق روماپیتھیکس کا زمانہ تقریباً 70 لاکھ سال قبل مسیح ہے۔ اس انسان کا قد 4 فٹ تھا۔ اس انسانی شکل کے جبڑے اور دانت دریافت ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر اس کا تعلق حیاتیاتی اعتبار سے انسانی خاندان میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسٹرالوپیتھیکس کی دریافت پہلی بار افریقہ میں ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اس کی حیثیت بن مانس اور انسان کی درمیانی کڑی کی سی ہے۔ یہ 2 پیروں پر چلنے والا انسان تھا اور اس کا دور 80 لاکھ سے 15 لاکھ سال پہلے کا ہے۔ ناظرین، ہومو پریکٹس انسانی نوع کا دور تقریباً 25 لاکھ سال سے شروع ہو کر تقریباً 10,000 سال پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس نوع کے آثار و باقیات افریقہ، ایشیا اور یورپ میں ملے ہیں۔ نوع کا عرصہ تقریباً 10 لاکھ سال سے 2 لاکھ سال پہلے تک کا ہے۔ اس انسان کی کھوپڑی محراب نما اور پیشانی سکڑی ہوئی اور نوکدار تھی۔ اس کا چہرہ لمبا، دانت اور جبڑے بڑے تھے۔ ہومو سیپینس کا زمانہ 1 لاکھ سال سے 2 لاکھ سال قبل مسیح کا ہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جسے ذہین ہونے کے بعد دوسرے حیوانات اور سابقہ انسانی انواع سے ممتاز کہا گیا ہے۔ اس کی ایک قسم نیاندرتھل سے تہذیب کا آغاز ہوا۔ یہ انسانی زندگی موت کا شعور رکھتا تھا اور ان کے دور میں مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔ اس نسل کی دوسری قسم کرومیگن کا اندازاً 35,000 سال پہلے ظہور ہوا۔ ان کا دور 35,000 سے 10,000 قبل مسیح بتایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ نسل معدوم ہو چکی ہے۔ اس طرح ہم جدید انسان کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہومو سیپینس کا اولین نمائندہ کہہ سکتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے سارے نام بتائے، اس کو بولنا سکھایا، وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا، بالائی کائنات دھواں تھی جس کے اوپر 7 آسمان تھے، اور سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، آسمان اور زمین کو مختلف ادوار میں تخلیق کیا، زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، پانی برسایا اور ہر نوع کی نباتات نپی تلی مقدار میں اگائی۔ ناظرین، ابتدائے حیات کے بارے میں بائبل میں مذکور ہے، زمین سے قہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے پانی سے زندہ چیز کو پیدا کیا، تو اس میں کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں ہوں، نوع انسانی سے یا ان اشیاء سے جن کا انہیں علم تک نہیں ہے۔ زمین پر چلنے والے جانوروں کو 2 بازوؤں پر اڑنے والے پرندے ہر ایک انسان کی طرح مخلوق ہیں۔ انسانی زندگی کے کیمیائی اور حیاتیاتی ارتقاء کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا، جس نے ایک اچھلتے ہوئے پانی جو سلب اور ترائب کے درمیان نکلتا ہے کے ذریعے خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نطفے سے پیدا کیا اور مرد اور عورت کی شکل میں پھیلا دیا۔ ناظرین، زمین پر چل پھر کر دیکھو تو صحیح تخلیق کا آغاز کس طرح ہوا تمہاری خلقت اور حیوانات کے پھیلاؤ میں تعین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اور اس کے وجود کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں مختلف جانداروں کو پھیلا دینا، اور ہم نے ہر چیز میں نر و مادہ بنائے ہیں تاکہ تم چونک سکو۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر نوع انسانی کے ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے بشر، انس، انسان اور آدم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس ارتقائی عمل کا مجموعی عرصہ تقریباً 98 لاکھ سال بنتا ہے۔ بشر وہ پہلا نام تھا جو آفرنیش کے وقت ابتدائی حالت کے اظہار کے لیے دیا گیا۔ بشر بشرا سے لیا گیا ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً 11 مقام پر آیا ہے، جس میں انسانی مشابہت ظاہر کرتے ہوئے اسے حیوانیت سے قریب بے شعور انسان بتایا گیا ہے۔ اس وقت وہ انسان نما حیوان تھا جس نے حیوانیت سے انسانیت کی جانب پہلا قدم بڑھایا تھا۔ یہ ارتقائی عمل تقریباً 30 لاکھ سال جاری رہا، جس میں بشر نے فطری معلم کی رہنمائی میں اپنی پوشیدہ جبلت کے ذریعے ارتقائے حواس کا سفر کرتے ہوئے دماغ کی نشو و نما کی، اور اس طرح بشر انس میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، لفظ انس بشر کی ترقی یافتہ صورت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اس لفظ کا ذکر تقریباً 14 مقام پر آیا ہے۔ یہ وہی انسانی نسل ہے جو بشر سے وجود میں آئی، جسے ذہانت و شعور حاصل کرنے میں تقریباً 50 لاکھ سال کا عرصہ لگا۔ اسی دور میں آتشی عنصر غالب آیا اور یہ غلبہ بعد میں شیطانیت کا روپ دھار گیا۔ اس دور میں وہ اپنی فطری جبلت کی رہنمائی میں ذہانت کی منزل کی طرف آگے بڑھتا گیا۔ یہ ارتقائی عمل تقریباً 50 لاکھ سال جاری رہا۔ پھر انس نے انسان کی شکل اختیار کی، جسے سائنسی زبان میں نیندرتھل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی ابتدائی باشعور نسل تھی جس نے غاروں میں رہنا شروع کیا تھا۔ قرآن پاک میں تقریباً 50 مقامات پر انسان کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اسے کمزور، بے ہمت، جلد باز، بدلحاظ، تنگ دل، ناشکرا، جھگڑالو اور احسان فراموش بتایا گیا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاحزاب میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے، پھر انہوں نے اس کے برداشت کرنے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور اس کو برداشت کیا۔ انسان نے، بے شک وہ زیادتی کرنے والا اور نادان تھا۔ جی ہاں، یہی تھا ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اور اس کی پہلی قسط۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اس پہلی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔